شخص شرک کرتا تھا، ہمیں معلوم تھا وہ مشرک ہے، تو کیا اس کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پھر سے پوچھیے؟ ایک شخص کیا تھا؟ شرک کرتا تھا شرک، تو کیا اس کا شرک کرتا نماز جنازہ مطلب اس کو معلوم ہے؟ ہاں 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 ہاں، دیکھیے اگر وہ بندے کی تکفیر نہیں ہوئی ہے، یعنی علماء امت نے اس کو کافر نہیں کہا ہے، تو اس کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی بھلے وہ شرک کرتا رہو، قبر کی پوجا کرتا رہو، کچھ بھی کرتا رہو، لیکن اگر اس کی تکفیر نہیں کی گئی اس کی زندگی میں، تو اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا ہوگا۔ اور آپ کے اس سوال پہ میں حیران ہوں کہ سوال یہی کیوں کرتے ہیں کہ جنازہ پڑھ سکتے کہ نہیں۔ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سوال آتے کیوں ہے دماغ میں۔ سوال یہ کیوں نہیں آتا ہے کہ اگر کسی کو شرک کرتے ہوئے دیکھا اور وہ مر گیا تو اس کی پراپرٹی میں حصہ لے سکتے کہ نہیں لے سکتے، یہ سوال کیوں نہیں آتا دماغ میں۔ یہ سارا تقوی اور سارا منہج پیسے کے معاملے میں یاد آتا ہے، جہاں کسی سے کچھ لینا ہو۔ آج کے چندے کا جو دھندا ہے نا، اس چندے کی وجہ سے بھی لوگوں نے سب کو جو ہے ایک دوسرے کو ٹارگٹ، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے، اس کا منہج صحیح نہیں ہوا، ایسا ویسا، چندہ چندہ چندہ، چندے کا دھندا ہے جس نے لڑا کے رکھا سب کو۔ یہاں بھی دیکھو فتویٰ دینا پڑا، وہ شرک کرتے ہوئے مر گیا، جنازہ پڑھیں گے نہیں۔ ارے شرک کرتے ہوئے مرا تو وراثت میں حصہ کیا لے رہے بھائی؟ ہاں، حیرت کی بات ہے کہ بعض اولاد کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ابا شرک کرتے تھے۔ او میاں، تمہارے ابا شرک کرتے تھے، جنازہ نہیں پڑھے، پراپرٹی میں حصہ کیسے لے لیا بیوقوف؟ ہاں، مشرک کے پراپرٹی میں، کافر کے پراپرٹی میں مسلمان کا حصہ نہیں۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، بالکل صریح روایت ہے اور پوری امت کا اجماع ہے کہ کافر میں کے پراپرٹی میں حصہ نہیں سکتے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، الاسلام یا علو ولا یولا وغیرہ کر کے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے سلف کا کہ بھائی کافر کی پراپرٹی میں حصہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے جذبات یہیں کیوں یاد آتے ہیں نماز جنازہ میں؟ مال لینا ہو، پیسہ لینا ہو تو شرک نہیں دکھائی دیتا ہے، بلکہ دیکھیے مرغی کی دکان کتنے لوگ کھول کے بیٹھے ہیں، اکثر بریلوی ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ آدمی جاتا ہے شان سے جو ہے چکن خرید کے لاتا ہے، بنا کے کھاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، مشرک کا ذبیحہ صحیح ہے۔ ہاں، وہ تو اہل الکتاب کے بارے میں جو ہے وہ ہر مشرک کے بارے میں تو نہیں ہے۔ تو ہر معاملہ آدمی جو ہاں کھانے کا مسئلہ ہے وہاں شرک وغیرہ نہیں دیکھے گا، جہاں مال کا مسئلہ وہاں نہیں دیکھے گا۔ اب یہ جنازے کی بات آ گئی تو اس میں فتویٰ جھاڑے گا، نہیں نہیں نہیں، وہ تو شرک پہ مرا ہے، اس کی جنازہ نہیں، کیوں نہیں پڑھنا بھائی اس کی جنازہ؟ تکفیر ہوئی کیا؟ تو جس بندے کی تکفیر نہیں ہوئی ہے، علماء امت نے اسے کافر ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو مینشن کر کے کافر نہیں بولا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا ہوگا، ایسے آدمی کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا ہوگا۔ ہم اس کو کافر جیسا معاملہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ ورنہ اگر کسی کو کافر کہہ دیا گیا تو نہ جنازہ ہے، نہ نماز ہے، نہ وراثت ہے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہے، یعنی پورا اس کا معاملہ جو ہے نان مسلم جیسا ہوگا نا۔ لیکن یہاں سارا معاملہ مسلمانوں جیسا، صرف آپ کہیں گے جنازے کے مسئلہ ہے تو مسلمان نہیں ہو، تو یہ غلط بات ہے نا۔ مسلمان ہے تو تمام معاملہ مسلمانوں جیسا ہوگا، نہیں ہے تو تمام معاملہ کافروں جیسا ہوگا۔ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ پیسہ لینا ہو، وراثت لینا ہو تو مسلمان ہے، وراثت نہیں لینا ہو، نماز پڑھنا ہو تو کافر ہے، وہ ایسا نہیں۔ تو جس کی تکفیر نہیں کی گئی ہے اس کی نماز جنازہ بھی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی آپ کریں، اس کے لیے اس کی وراثت میں حصہ بھی ہے، سارا معاملہ مسلمانوں جیسا ہوگا۔ جی